کی بات کی، میرا ایک مشورہ یاد رکھیے، جس زمانے میں سانس لیتے ہو اس میں جینے کا کچھ ہنر رکھنا. جس زمانے میں سانس لیتے ہو اس میں جینے کا کچھ ہنر رکھنا. دشمنوں سے نہیں کوئی خطرہ، دوستوں پر کڑی نظر رکھنا. دشمنوں سے نہیں کوئی خطرہ، دوستوں پر کڑی نظر رکھنا. ان مصروں کے ساتھ مالیگاؤں سے ہمارے بیچ ایک اور مترنم شاعر جنہوں نے شروع میں ہدیہ نعت پاک پیش کیا تھا، ملک منظر، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں برائے کرم مائک پر آئیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیں سامعین کو، اور سامعین سے گزارش ہے کہ اپنی موجودگی کا احساس تالیاں بجا کر دیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. چار مصرے سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. صدر موصوف سے زیادہ چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوان یہاں پر زیادہ تعداد میں ہے پیچھے، تو میں پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کا حق ادا ہو جائے، اس کے بعد میں غزل کے کچھ شعر پڑھوں گا. چار مصرع پڑھتا ہوں نوجوانوں کے لیے، سماعت فرمائیں. جب تیرے میرے بیچ میں دیوار نہیں ہے، کیسے کہوں کہ تم سے مجھے پیار نہیں ہے. جب تیرے میرے بیچ میں دیوار نہیں ہے، کیسے کہوں کہ تم سے مجھے پیار نہیں ہے. چہرے بدل بدل کے میں حیران ہوں، مگر چہرے بدل بدل کے میں حیران ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھ کو دیکھنے تیار نہیں ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دلجروں کی آواز آ رہی ہے. دوسرا چار مصرع پڑھتا ہوں انہی محبتوں کے ساتھ. جو لوگ مجھے نیچا دکھانے میں لگے ہیں، خود اپنی ہستی کو مٹانے میں لگے ہیں. جو لوگ مجھے نیچا دکھانے میں لگے ہیں، خود اپنی ہستی کو مٹانے میں لگے ہیں. میں جن کے چراغوں میں لہو بن کے جلا ہوں، میں جن کے چراغوں میں لہو بن کے جلا ہوں، وہ میرے چراغوں کو بجھانے میں لگے ہیں. وہ میرے چراغوں کو بجھانے میں لگے. اور ایک چار مصرع اور پڑھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ دے کر اس چار مصرے میں جاؤں. تو میری نظر میں بڑا نادان پیارے، تو میری نظر میں بڑا نادان پیارے. تو غیر ہے یا کوئی مسلمان پیارے، مسلمان پیارے. ہر وقت تو کرتا ہے برائی پہ برائی، ہر وقت تو کرتا ہے برائی پہ برائی. غیبت نہ کر تو صاحب ایمان پیارے، ایمان پیارے. غیبت نہ کر تو صاحب ایمان پیارے. اور کچھ غزل ایک مطلب اور دو تین شعر پڑھتا ہوں غزل.
گہرائیوں سے اس کی بڑا ڈر لگا مجھے، اساتذہ تمام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے آگے طبل مطلب میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار ایسے ہو جو مجھے لگے کہ میرے کرم فرما یہاں تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ہاتھ پر، میرے سر پر ان کا ہاتھ ہو اور میں یہ مطلب آپ کی عدالت میں گہرائیوں سے اس کی بڑا ڈر لگا مجھے، سمندر لگا مجھے، آنکھوں کا ایک قطرہ سمندر لگا مجھے۔ اور ثانی مطلب پڑھتا ہوں، میں نے وفائے کی تھی کہ دل بر لگا مجھے، سچائی ہو تو میں دعائیں چاہوں گا، میں نے وفائے کی تھی کہ دل بر لگا مجھے، میں نے وفائے کی تھی کہ دل بر لگا مجھے، اکثر اسی کے ہاتھ کا پتھر لگا مجھے، اکثر اسی کے ہاتھ کا پتھر لگا مجھے۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں اس غزل کا، غیروں کی کیا مجال کے مجھ پر کریں گے وار، غیروں کی کیا مجال کے مجھ پر کریں گے وار، جب بھی لگا تو بھائی کا خنجر لگا مجھے، جب بھی لگا تو بھائی کا خنجر لگا مجھے۔ طویل فہرست ہے، وقت بہت کم، میں غزل کا ایک مطلب چند شعر پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں، ایک مطلب اور ایک شعر پڑھ دیتا ہوں ان کی وجہ سے، ایک مطلب اور دو شعر پڑھوں گا اور اپنی جگہ لوں گا، ادھر جا کر ٹائم لے لینا ہے۔ یار نفرت ہے جن کا مقدر، پیار کو آزمانے چلے، یار نفرت ہے جن کا مقدر، پیار کو آزمانے چلے ہیں، جن کے چہرے پہ داغ ہم کو آئینہ وہ دکھانے چلے ہیں، جن کے چہرے پہ داغ ہم کو آئینہ وہ دکھانے چلے ہیں، کون اس کی صدائیں سنے گا، دھوپ میں جو شجر چیختا ہے، کون اس کی صدائیں سنے گا، دھوپ میں جو شجر چیختا ہے، جس کے سائے میں ایک عمر گزری
आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाएं। मैं किसी की नजर नहीं करूंगा, आप चाहे तो किसी की भी नजर कर सकते हैं। ये शेर समाप्त फरमाएं। कुछ तो एहसान रख ले तू नादान, जिसके दम पर बुलंदी मिली है। अगर सच्चाई हो तो मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं और मुझे वो दुआएं मिलना चाहिए जो मैं अपनी जगह ले लूं। कुछ तो एहसान रख ले तू नादान, जिसके दम पर बुलंदी मिली है। कुछ तो एहसान रख ले तू नादान, जिसके दम पर बुलंदी मिली है। जिसने उंगली पकड़ के चलाया, उस पे उंगली उठाने चले। जिसने उंगली पकड़ के चलाया, उस पे उंगली उठाने चले। और मक्ता पढ़ता हूं, समाप्त फरमाएं। जिसने उंगली पकड़ के चलाया, उस पे उंगली उठाने चले। जिनको मंजर पे लाया था हमने, आज तुम उनका मंजर तो देखो। जिनको मंजर पे लाया था हमने, आज तुम उनका मंजर तो देखो। वक्त ने उनका बदला जो मंजर, हमको मंजर दिखाने चले। वक्त ने उनका बदला जो मंजर, हमको